دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد و آل محمد کا تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا اس صفحہ اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا اپنی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کامل دوائی نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے بالخصوص سید سطح حسین شاہ صاحب، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا صاحب کی قبر اور محشر کی منازل آسان شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کی نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وآل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ پھر بھی ایک دفعہ بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق هو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پر محمد۔ پھر بھی ایک دفعہ مل کے بلند تر صلوات پڑھنا۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ سرنامہ کلام کے طور پہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے۔ بہت مختصر سا سورہ ہے، بہت چھوٹا سا سورہ ہے، لیکن یہ خدا کی معجز بیانیوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ خداوند عالم چھوٹے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ بہت مختصر پیرائے میں خدا بڑی بڑی باتیں بیان کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ایک دعویٰ فرمایا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا۔ کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کی ہو۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کو اس کتاب میں بیان فرما دیا ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ جو خود ہر چیز کا خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو ہر چیز کے بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو
کائنات کے ہر علم کو اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. تو جب ہر چیز کے بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہر چیز بیان ہو گئی تو پھر کوئی چیز نہیں جو رہ گئی ہو. پھر ہر چیز اس کتاب کے اندر بیان ہو گئی ہے. یہاں سے یہی معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ آپ یہاں سے باہر نکلیے، شہر میں کسی بڑی لائبریری میں چلے جائیے تو آپ کو جا کے اندازہ ہوگا کہ بندوں نے ایک ایک علم پر ہزاروں کتابیں لکھی ہیں. ایک ایک علم کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ بندہ ہے جو ایک ایک علم پہ ہزاروں کتابیں لکھتا ہے. وہ خالق ہے جس نے ہزاروں علم ایک کتاب میں بیان فرما دیا. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے، جس نے سارے کائنات کے علوم کو سمیٹ کر ایک کتاب میں بیان کر دیا ہے. چھوٹے چھوٹے لفظوں میں بڑے بڑے پیغام ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں. یہ بھی جس صورت کا بیان میں نے آپ کے سامنے شروع کیا ہے، مختصر سی صورت ہے، مختصر سی صورت ہے. اس مختصر سی صورت کے اندر خداوند عالم نے تمام بنی نوع انسان کو کامیابی کا رستہ بتا دیا. کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے، کامیاب ہونے کا ذریعہ کیا ہے، نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے تو میں بس اس سورت کے بارے میں چند باتیں اپنے دوستوں کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس سورت کی ابتدا ایک قسم سے ہو رہی ہے. والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی. میں نے آپ کے سامنے عصر کا ترجمہ نہیں کیا، جب تقریر ختم ہوگی ترجمہ آپ خود کریں گے. قسم ہے عصر کی. وہ قسم کھا رہا ہے زمانہ جس کی قسمیں کھاتا ہے. توجہ وہ قسم کھا رہا ہے زمانہ جس کی قسمیں کھاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں قسم کی تشریح میں جاؤں ایک جملہ آپ کے سامنے کہتا چلوں. جب ہمارے یہاں ہم قسم کھاتے ہیں نا، ہمیں علم کی قسم، ہمیں تازیہ کی قسم، ہمیں ذوالجلالہ کی قسم، تو لوگ ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں. اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر کبھی ذوالجلالہ کی قسم، کبھی علم کی قسم، کبھی تازیہ کی قسم. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی قسم کھانی چاہیے. اللہ کے علاوہ اگر کسی چیز کی قسم کھائی جائے تو شرک ہو جاتا ہے. میں مسلمانوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا تم شرک کہتے ہو نا، اس اللہ نے قرآن مجید میں کم از کم 87 قسمیں کھائی ہیں اور ایک بھی اپنی قسم نہیں کھائے. اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو عزت عطا. میرے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، تقریر لائیو چل رہی ہوگی، پیغام جا رہا ہوگا. کم از کم 87 قسمیں کھائی ہیں اور ایک قسم بھی اللہ نے اپنی نہیں کھائی. خود اللہ غیر اللہ کی کھائے تو جائز ہے. جو ہے میرے محترم دوست، اور بندہ اگر کھا لے تو شرک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قسم کھانے سے شرک نہیں ہوتا، ضد کسی اور چیز سے ہے. پریشانی کسی اور چیز سے ہے جس کی وجہ سے فتوے شرک کے لگائے جا رہے ہیں. بہرحال خدا نے قسم کھائی کہ مجھے عصر کی قسم ہے. اب پہلا سوال میں اپنے تمام دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال بھی پیش کروں گا، جواب بھی دوں گا. توجہ ہے. اور یہ کمال ہمارے مکتب میں ہی ہے. سوال اپنا ہو یا باہر سے آئے، جواب یہی سے دیا جاتا ہے، جواب یہی سے پیش ہوتا ہے. قسم ہم جب کھاتے ہیں تو صرف 3 طرح کی قسمیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں. چوتھی کوئی قسم نہیں، کوئی رستہ نہیں جس کی قسم کھائی جائے. سب سے پہلے قسم اس کی کھائی جاتی ہے جسے انسان خود سے بلند تر سمجھتا ہے، خود سے بالا تر سمجھتا ہے. مثلا خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رسول کی قسم. یہ ساری قسمیں کس لیے ہیں؟ یہ ہستیاں بالا تر ہیں، بلند تر ہیں، مقدس ہیں، اس لیے ان کی قسم کھاتے ہیں. ایک اور دوسری قسم کھائی جاتی ہے اس کی قسم جس کا خوف دل میں ہو. توجہ جس کا مثلا ہمارے یہاں ایک قسم عام ہے، حضرت عباس علیہ السلام کی قسم. یہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو سامنے والا فوراً یقین کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے اگر اس کی جھوٹی قسم کھائی جائے تو پکڑنے میں دیر نہیں لگاتا. پکڑ کا خوف ہے، اس لیے قسم اس کی کہ جس کا خوف دل میں ہو. ایک اور قسم ہے، وہ ہے قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس سے محبت کی جائے. مثلا ہم اکثر قسم کھاتے ہیں مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے، مجھے میری اولاد کی قسم ہے، مجھے میرے بچوں کی قسم ہے. یہ ساری قسمیں کس کی ہیں؟ محبت کی قسمیں. ان رشتوں سے محبت ہے اس لیے ان کی قسم. 3 طرح کی قسمیں ہو گئی. ایک وہ جو اپنے سے بلند ہے، ایک وہ جس کا خوف دل میں ہے، اور ایک وہ جس سے محبت ہے. اب قسم کھانے والا خدا ہے، اس کے لیے پہلی قسم ممکن نہیں کیونکہ اس سے بلند تر کوئی نہیں. اللہ اکبر، سلامت رہے. جو
जो आगे बैठे हुए हैं, इन्हीं पीछे जो भी शामिल हो जाएंगे इंसान। पहली कसम अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि उससे बुलंदतर कोई नहीं है कि अपने से बुलंदतर किसी की कसम खाए। दूसरी कसम की भी खुदा के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिसका खौफ खुदा के दिल में हो। अल्लाह अकबर। ना उससे बुलंदतर कोई हो सकता है, ना उसके दिल में किसी का खौफ हो सकता है। इसका मतलब पहली दोनों कसमें उसके लिए मुमकिन नहीं। फिर एक ही रह गई है कसम, और वो है मोहब्बत की कसम। तो फिर अल्लाह उसकी कसम खाता होगा जिससे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला खुद अता फरमाए। जो इस तरफ दोस्त तशरीफ फरमाए, आप लोग फिर पंखों की हवा में बैठे हुए हैं, फकीर बगैर पंखे के है। मेहरबानी करें जरा मेरे साथ शामिल हो जाए। एक सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद आले मोहम्मद। तीसरी कसम उस चीज की कि जिसकी मोहब्बत दिल में होती है, जिसकी मोहब्बत दिल में होती है। अब इसका मतलब खुदा उसकी कसम खाएगा जिससे मोहब्बत करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो मोहब्बत किससे करता है? अल्लाह अकबर। यही सारी तकरीर की बुनियाद है। अगर आप शामिल हो गए ना, सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। वो मोहब्बत किससे करता है? वो मोहब्बत किससे करता है? मैं कसमों की तरफ चलता हूँ और फिर तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि वो मोहब्बत किससे करता है। मसलन कुरान मजीद में एक कसम उसने खाई, वह शम्स से, मुझे सूरज की कसम है। तवज्जो मेरे शियातुल दोस्त, मुझे सूरज की कसम है। ये सूरज में कौन सी ऐसी बात है कि अल्लाह को सूरज से मोहब्बत हो गई? कि अल्लाह सूरज की कसम खा रहा है, मुझे सूरज से मोहब्बत है, मुझे सूरज से मोहब्बत है। ये सूरज में ऐसी कौन सी बात है कि मुझे सूरज से मोहब्बत है? तो खुदा की कसम, सूरज से बड़े बड़े और सूरज इस कायनात में मौजूद है। कभी वक्त हुआ तो मैं आपके सामने उन सूरजों की तशरीह करूंगा जो इस सूरज से बड़े सूरज इस कायनात में मौजूद है, इससे बड़े मौजूद है। फिर इस सूरज की कसम क्यों खा रहा है? मुझे पूरी तारीख में इस सूरज में इसके अलावा कोई खूबी नजर नहीं आई कि ये एक दिन किसी की उंगली के इशारे पे डूबा हुआ पलट आया। सलामत रहे मौला खुदा कहता। स्पीकर वाले भाई ये गला खा रहा है, थोड़ा सा इसको सेट करो। सूरज में इसके अलावा कोई खूबी नजर नहीं आई कि सूरज किसी के इशारे पर डूबा हुआ पलट आया था। जुमला बदल के कहूँ, सूरज में इसके अलावा कोई खूबी नहीं कि एक दिन किसी का इख्तियार बताने के लिए डूबा हुआ पलट आया था। अल्लाह अकबर। नहीं, फिर जुमला और वजाहत करके कहता हूँ, इसी इख्तियार को अरबी में विलायत कहा जाता है। इसी इख्तियार को अरबी में विलायत कहा जाता है। कहना इतना है कि सूरज अली की विलायत बताने के लिए डूबा हुआ पलट आया था। सूरज अली की विलायत बताने के लिए डूबा हुआ पलट आया था। इसका मतलब यह हुआ, जो अली की विलायत का इजहार करे अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। सलामत रहे मौला खुदा कहता फरमाए, जो विलायत का इजहार करे, जो विलायत का बयान करे, जो विलायत सिखाए, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। चले एक और कसम की तरफ चलता हूँ। इसी कसम के बाद एक और कसम खाई, वल कमर है, मुझे चांद की कसम है। मेरे अल्लाह, ये चांद में क्या खूबी है? चांद के अंदर क्या कमाल है कि चांद की कसमें ही खाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मुझे इसके अलावा, अल्लाह करे आप मेरे साथ शामिल हों, मुझे इसके अलावा चांद में कोई खूबी नजर नहीं आई कि ये एक दिन इनकी मोहब्बत में कट गया था। अल्लाह अकबर। मेरे शिया सुन्नी दोस्त, शक्कुल कमर का वाक़या याद है ना? शक्कुल कमर का वाक़या याद है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मेरे नबी के इशारे पर कट गया था। मेरे नबी की उंगली के इशारे पर कट गया था। जुमला सामने आ गया, अगर शामिल हो तो कहता चलूं, यूसुफ की बड़ी फजीलतें हैं, बड़े हुस्न के किस्से हैं, और कमाल हुस्न ये है कि यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। यही सबसे बड़ा किस्सा है ना, कि यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। जिसे देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काट लें वो यूसुफ है, और जिसकी उंगली देख के चांद कट जाए वो मोहम्मद है। सलामत रहे मौला खुदा कहता फरमाए, उनकी मोहब्बत में चांद कट गया, खुदा को चांद से मोहब्बत हो गई। और अब अगर मेरे साथ मेरे शिया सुन्नी दोस्त शामिल हैं तो उन्हें मशवरा देना चाहता हूँ, चांद इनकी मोहब्बत में कट गया
खुदा को उससे मोहब्बत हो गई। इसका मतलब जो इनकी मोहब्बत में कट जाए खुदा उससे मोहब्बत करने लगता है। इसलिए हुसैन के मातमी जब जंजीर उठा के निकलते हैं ना, फतवे न लगाया करो, वो जब इनकी मोहब्बत में कट जाते हैं अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत फरमाए। वो महबूब इलाही हो जाते हैं। फिर महबूब इलाही की इज्जत की जाती है, फतवे नहीं लगाए जाते हैं। फिर उनसे मोहब्बत की जाती है क्योंकि खुदा उनसे मोहब्बत करने लगता है। सूरज की कसम, क्योंकि इनकी विलायत बताने के लिए पलट आया था। चांद की कसम, इनकी मोहब्बत में कट गया था। एक और कसम खाई, वन नज्म, मुझे सितारे की कसम। नजूम नहीं, वन नज्म, एक मखसूस सितारे की कसम, सारे सितारों की नहीं, एक मखसूस सितारे की कसम। मेरे अल्लाह, इस सितारे में क्या खूबी है कि तू इससे मोहब्बत करने लगा, इससे कसमें खाने लगा, तो आवाज़ कुदरत आएगी। आयत के अगले हिस्से में मैंने कसम की वजह भी बयान की है। मैंने आयत पढ़ी तो आयत में था वन नज्म इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारे की जब वो पेशानी के बल उतरा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। हाँ हाँ, तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमे ये लिखे हैं, मुझे कसम सितारे की जब वो टूटा, मुझे कसम सितारे की जब वो उतरा। न टूटा कसम बनती है, न उतरा कसम बनती है। हवा का मतलब होता है पेशानी के बल झुक जाना, और इसी पेशानी के बल झुक जाने को शरीयत में सजदा कहा जाता है। अल्लाह कह रहा है मुझे उस सितारे की कसम जिसने दहलीज़ अली पे सजदा किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। मुझे उस सितारे की कसम है जिसने दहलीज़ अली पर सजदा किया है। अब मेरे शिया सुन्नी दोस्त, इस बात का ख्याल रखना, जो अली के दर पे अपनी पेशानी रख दे अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है, अल्लाह उससे प्यार करने लगता है। ये सितारा दहलीज़ अली पे उतरा था। पूछिएगा जाके, उलमा से बताएंगे आपको, दहलीज़ अली पे सितारा उतरा। उस सितारे की अल्लाह ने कसम खाई, मुझे कसम है उस सितारे की जो दहलीज़ अली पर पेशानी रख दे। आए आए, अल्लाह अकबर। इसलिए तुम भी अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो ना, अली की दहलीज़ पे पेशानी रखा करो। यहाँ मिल जाए यहाँ रख लो, यहाँ न मिले दहलीज़ ढूंढने नजफ चले जाओ। जो इस दहलीज़ पे पेशानी रख दे अल्लाह उसकी कसमें खाने लगता है। 3 कसमों का तज़किरा किया, तीनों कसमें उनसे जिसका ताल्लुक इस घराने से, तीनों कसमें उनकी जिसको इस घराने से मोहब्बत है, सारी कसमें उनकी जिन्होंने इस घराने का इख्तियार बताया। अच्छा, 3 कसमें बयान की, अदद अच्छा नहीं, आगे बढ़ते हैं। 2 कसमों का और तज़किरा कर दूं, 5 पूरी हो जाए। एक और कसम खाई, वल फज्र व लयालिल अश्र, मुझे कसम है फज्र की और 10 रातों की। नहीं तवज्जो फरमा रहे, पीछे बैठे दोस्तों तक आवाज़ नहीं आ रही है। सारे शामिल रहे, मेरे साथ सिर्फ इनका काम नहीं है बोलना, आप हमारे साथ शामिल रहेंगे तो बात पहुँच पाएगी। फज्र की कसम, 10 रातों की कसम। अब जाके उलमा से पूछो ये फज्र कौन सी है, ये 10 रातें कौन सी हैं, इसके अलावा दिखाई ही नहीं देगी। वो फज्र जो आशूर की फज्र है, वो 10 रातें जो हुसैन ने करबला में गुजारी है। अल्लाह अकबर, फज्र आशूर की कसम खाई जा रही है, उन 10 रातों की कसम खाई जा रही है जो हुसैन ने करबला में गुजारी। चलो 4 कसमें हो गई, मैं एक कदम और आगे बढ़ाऊं, 4 पे भी ना रुकूं, 5 को पूरा करूं, और इस 5वीं कसम पे तो मामला खत्म ही हो जाएगा। अल्लाह ने कसम खाई, वल आदियात ज़बहन, मुझे दौड़ते हुए घोड़ों की कसम है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, मुझे दौड़ते हुए घोड़ों की कसम है। सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, जब वो फराटे भरते हैं, घोड़ा दौड़ते हुए सांस भरता है ना, उन फराटों की कसम। सिर्फ उनकी कसम नहीं, वो दौड़ते हुए घोड़े जब अपने सोम पत्थर पे मारते हैं जो चिंगारी निकलती है, उसकी कसम है। कहाँ तक खुदा अपनी कसमों को लेके आ रहा है। अब जाओ ना, जाके उलमा से पूछो ये कौन से घोड़े,
جن کی قسم اللہ کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کون سا گھوڑا ہے جس کی قسم اللہ کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک جنگ ہوئی تھی رسول کے دور میں، جس جنگ کو کہا جاتا تھا جنگ ذات السلاسل. کیا نام ہے جنگ کا؟ ذات السلاسل. یہ ذات السلاسل ایک علاقہ تھا مدینے سے کافی فاصلے پر. وہاں پہ مشرک اکٹھے تھے اور وہ بار بار لوگوں کو، مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے. تو رسول نے طے کیا کہ ہم ان پر جا کر حملہ کریں اور اس معاملے کو وہیں پر تمام کیا جائے. رسول نے ایک لشکر روانہ کیا کہ جاؤ، جا کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو پھر ان سے جنگ کرو. لشکر صبح کے وقت مدینے سے نکلا. جب ذات السلاسل کے علاقے میں، وہ پہاڑی کی چوٹی پر تھا مشرکوں کا لشکر، یہ ادھر سے سفر کرتے ہوئے جب پہاڑ کے دامن پہ پہنچے تو مغرب ہو گئی. رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دی، اندھیرا ہونے لگا. تمام لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رات کو حملہ نہیں کرتے، صبح میں حملہ کرتے. انہوں نے رات کو یہی نیچے پڑاؤ ڈال لیا. ادھر یہ سوئے، ادھر انہوں نے حملہ کر دیا. توجہ میرے باتوں میں، انہوں نے اوپر سے حملہ کر دیا اور جناب والا ایسا حملہ کیا کہ پھر یہ میدان میں رک نہ سکے. ذات السلاسل سے نکلے اور مدینے آ کے ٹھہرے. اتنی تیزی سے سفر طے کیا اور رسول کے پاس واپس. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کر دیا، اس لیے ہم جنگ، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، قسم بھولیے گا نہیں، اس لیے ہم جنگ نہیں کر سکے. رسول نے ایک دوسرا لشکر بھیجا. دوسرا لشکر گیا، اس کے ساتھ بالکل یہی واقعہ ہوا. شام کو پہنچے، انہوں نے کہا صبح حملہ کریں گے. رات کو انہوں نے حملہ کر دیا، یہ واپس آ گئے. حالانکہ پہلے دن والوں سے سیکھ لینا چاہیے تھا، نہیں سیکھا. دوسرے دن والوں نے یہی کام کیا. تیسرے دن ایک اور لشکر گیا، اس نے بھی وہی کام کیا جو پہلے 2 دن والوں نے کام کیا. تینوں دن لشکر شکست کھا کے واپس آتا رہا. چوتھے دن رسول نے کہا اور کوئی نہیں جائے گا، علی کو ڈھونڈ کے لاؤ. اللہ اکبر، سلامت رہے. مولا کو علی کو ڈھونڈ کر لاؤ. اور اب مولا علی کی قیادت میں لشکر روانہ ہونے لگا. پہلے تو مولا علی نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے ورنہ لشکر کی ضرورت نہیں ہے. اکبر، آپ کا حکم ہے ورنہ لشکر کی ضرورت نہیں ہے. علی تنہا ہی اس معاملے کے لیے کافی ہے. کہ نہیں یا علی لے جاؤ، ساروں کی خواہش ہوتی ہے لے جاؤ. علی لشکر لے کر آئے. علی بھی اسی وقت پہنچے جب مغرب ہو رہی تھی، رات پھیل رہی تھی. پھر باقی سب نے کہا یا علی رات آرام کرتے ہیں، صبح حملہ کریں گے. علی نے کہا تم آرام کرو، علی کی زندگی میں وہ صبح ہی نہیں ہوئی جو فتح کے بغیر ہو جائے. علی کی زندگی میں وہ فجر ہی نہیں ہوئی، وہ صبح ہی نہیں ہوئی جو بغیر فتح کے ہو جائے. میں رات میں ہی حملہ کروں گا. اور اب رات کے بعد علی کے گھوڑے نے پہاڑ چڑھنا شروع کیا اور ادھر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا مجھے گھوڑے کی قسم. اللہ اکبر. اب کیونکہ گھوڑا پہاڑ میں چڑھ رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، سانس پھول کے فراٹے بھر رہا تھا. اللہ نے کہا مجھے اس کے سانس کے پھولنے کی قسم ہے. اللہ اکبر. اب کیونکہ پہاڑ چڑھ رہا تھا، پہاڑ پتھروں کا ہوتا ہے، پتھر پہ سونگ لگتا تھا، چنگاری نکلتی تھی. اللہ کہہ رہا مجھے اس چنگاری کی قسم ہے. اور مسلمانوں جن کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ کھائے وہ خود کیا ہے. سلامت رہے. مولا آپ کو عطا فرمائے. نہیں ایک اور جملہ کہہ دوں، اگر میرا پورا مجمع میرے ساتھ شامل ہے. میں نے کہا کس کی قسم کھاتا ہے؟ جس سے اللہ کو محبت ہو جائے. اور جہاں ان کے گھر کے گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے اور ہم پہ فتوے لگانے والوں، اگر اللہ ان کے گھوڑے سے محبت کرے تو جائز ہے اور ہم ان کے گھوڑے کی تعظیم کریں تو شیر کا ہے. اللہ اکبر. جیو زندگی سلامت رہے. مولا آپ کو عطا فرمائے. یا تو قرآن سے سورت نکال دو، یا تو قرآن سے سورت نکال دو جس میں گھوڑے کی قسم ہے. اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر مان لو کہ ان کی عظمت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی تعظیم کی جائے گی. لیکن کن کی؟ جو ان کے ہیں، جو اس گھر کے ہیں، ان کی عظمت ہے، ان کی تعظیم کی جائے گی. مجھے گھوڑے کی قسم. چلو ایک جملہ کہہ دوں اپنے محترم دوستوں کے سامنے. جملہ آ گیا، مجھ سے روکا نہیں جا رہا. ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے، ہوتا ہے تو میری بلا سے، ہوتا رہے میرے رزق آتا ہے والی نجف کے نالین کے نیچے سے. ہاں وہی رزق کے وارث ہے، راضی ہو جائے آپ کی مرضی، ناراض رہے آپ کی مرضی. جملہ مجھ سے روکا نہیں جا رہا. قسم کھائی کس کی؟ علی کے گھوڑے کی. گھوڑے کی قسم کھائی ہے.
اچھا آپ یہاں سے اٹھ کے اپنی مرضی کے کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیے اور اسے جا کے کہیے کہ اگر میں نماز میں سورہ عادیات پڑھوں، یہ سورت جس میں قسم ہے، جو شروع گھوڑے کی قسم سے ہو رہی ہے، اگر احرام کے بعد میں یہ سورت پڑھوں تو میری نماز ہو جائے گی؟ ہر ایک آپ کو یہی کہے گا ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ اس سے پھر پلٹ کے پوچھیے گا باطل تو نہیں ہوگی؟ وہ یقیناً کہے گا ابھی جو کہا ہے ہو جائے گی تو باطل نہیں ہوگی۔ پھر اسے کہنا کہ جس کے گھوڑے کے ذکر سے باطل نہیں ہوتی، اس کے اپنے ذکر سے بھی باطل نہیں ہوتی۔ سلامت زندگی اللہ آپ کو زیادہ فرمائے۔ یہ جتنی قسمیں کھا رہا ہے، جتنی قسمیں کھا رہا ہے، ان کی قسمیں کھا رہا ہے جن سے محبت ہے۔ اور محبت کن سے ہے؟ جن کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک؟ ہاں، ساری قسمیں آپ کے سامنے بیان کی۔ سورج تعلق اس گھرانے کے ساتھ بنا، اللہ قسم کھانے لگا۔ چاند ان کی محبت میں کٹا، اللہ قسم کھانے لگا۔ ستارہ ان کی دہلیز پہ اترا، اللہ قسم کھانے لگا۔ رات اور صبح انہوں نے گزاری، اللہ قسم کھانے لگا۔ گھوڑا ان کا تھا، اللہ قسم کھانے لگا۔ قرآن میں جتنی قسمیں اٹھاؤ گے، ہر ایک قسم کا تعلق، کبھی وقت ہوا تو ان قسموں پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے۔ ہر قسم کا تعلق کسی گھرانے سے نکلے گا، کسی گھر سے ہوتا ہے تو اللہ قسم کھاتا ہے۔ اس کا مطلب قسم ان چیزوں کی ہے جن کا تعلق اس گھرانے سے ہے۔ یہ طے ہو گئی بات یہاں تک؟ قسم ان چیزوں کی جن کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ۔ تو اب اگلی بات پھر میں کہہ سکتا ہوں، میں نے جس قسم کا تذکرہ کیا ہے والعصر، مجھے عصر کی قسم ہے، اس کا مطلب عصر کوئی وہ ہے جس کا تعلق اس گھر سے ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عطا فرمائے۔ قسم کوئی وہ ہے عصر جس کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے۔ جہاں تک آپ میرے ساتھ آگے، اب تھوڑا سا رخ موڑ کے اور پھر نتیجوں کی طرف آتا ہوں۔ قسمیں ان کی کھاتا ہے جن کا تعلق اس گھر کے ساتھ ہے۔ اگلا میرا سوال یہ ہے، قسم کھاتا کیوں ہے؟ توجہ میرے شیعہ سبھی لوگ، ہم تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین ہو جائے، اس لیے کھاتے ہیں نا، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے۔ وہ تو صمد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی مانے تو اس کی مرضی، کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی۔ مان لے تو فائدہ اپنا، نہ مانے تو اپنا کچھ نہیں رہتا۔ جو ہے میرے محترم دوستوں کی، ہم نے تو اسے اللہ بنایا نہیں، اس نے ہمیں بندہ بنایا ہے۔ اس لیے ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اسے فرق کوئی بھی نہیں پڑتا۔ پھر قسم کیوں کھاتا ہے؟ پھر کس وجہ سے قسم کھاتا ہے؟ یہ تھوڑی سی مشکل منزل اگر آپ ساتھ دیں گے تو آگے مرحلے آسان ہو جائیں گے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، یہ قرآن پڑھنے اور غور کرنے کے لیے آیا ہے، نہ ہی یاد کر کے تراویح پڑھانے کے لیے، اور نہ گھر کی الماری میں رکھ کر مٹی ڈالنے کے لیے۔ ہاں، تو پڑھنے گھر میں تلاوت قرآن کیجیے، برکت ہوئے، تفکر کیجیے، تدبر کیجیے۔ جہاں جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے، ہر قسم کے بعد کوئی نہ کوئی دعویٰ کیا ہے۔ ہر قسم کے بعد کوئی نہ کوئی دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ، وہ جو قسم پہلے کھائی ہے، وہ اس دعوے کی دلیل بنی ہے۔ وہ قسم اس بعد والے دعوے کی دلیل بنی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے دلیل پیش کر دیتا ہوں، جو کہا ہے اس کی دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ ابھی ایک قسم کا تذکرہ کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بال اترا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک دعویٰ فرمایا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرے بندو، تمہارا صاحب یعنی نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے، نہ گمراہ ہوا ہے۔ یہ جو کچھ کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں، میری وحی سے کہتا ہے۔ اب یہ دعویٰ ہے اللہ کا کہ تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے میری مرضی سے کہتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ستارہ ہے۔ نہیں، چلے میں تشریح کرتا ہوں اس قسم کی۔ اللہ کو تسلی دینی پڑی کہ تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے۔ کسی نے تو رسول پہ الزام لگایا، نہیں توجہ فرما رہے؟ اگر نہ لگایا ہوتا اللہ کو تسلی کیوں دینی پڑتی؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ کسی نے الزام لگایا کہ خدا نخواستہ بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے،
تو اللہ کو تسلی دینی پڑی. اور یہ بھی بتاتا چلو محترم دوستوں کو, الزام لگانے والا باہر سے نہیں تھا, الزام لگانے والا باہر سے نہیں تھا. اس کی دلیل یہ ہے اگر باہر سے ہوتا تو آیت ہوتی میرا رسول نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے, کافروں کا نہیں مسلمانوں کا صاحب. نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامت رہے. مولا کو عطا فرمائے تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے, اور رسول کافروں کا نہیں مسلمانوں کا صاحب تھا. ہاں اسی صاحب سے لفظ نکلا ہے صحابی. صاحب کے صحابی ہوتے ہیں. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. اور عجب بات, رسول کے کسی عمل پر یہ الزام نہیں لگا کہ خدا نہ خاصا بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے. رسول کسی کے بارے میں کچھ کہتے تھے اور بندے کہتے تھے یہ ان کی محبت میں گمراہ ہو گئے ہیں. جو ہے میرے محترم دوستوں کی, اور یہ بھی میں دلیل سے کہتا چلوں کسی اور کی نہیں, رسول جب بتاتے تھے علی بتاتے تھے. اللہ اکبر, چیلنج سے باقی رفیع ممبر میں کہہ رہا ہے, کعبے کی چھت سے لے کر جامع الازہر تک اپنے ہر جملے کا ضامن ہوں. رسول نے ساری زندگی بتایا ہی علی ہے. موضوع کوئی ہو ذکر علی کا نا. پریشان ہو گئے, دلیل پیش کرتا ہوں. اسلام کی پہلی دعوت تھی دعوت ذوالعشیرہ. دعوت کیا تھی؟ پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ. دعوت کا موضوع تھا توحید. توجہ نہیں فرما رہے میرے محترم دوست. دعوت کا موضوع کیا تھا؟ توحید. اللہ کی توحید بیان کرنی تھی. دعوت کا موضوع توحید تھا. دعوت شروع توحید سے ہوئی, ختم کہاں ہوئی؟ لوگوں پہچانو یہ علی ھذا وصیّی و خلیفتی و وزیری و صاحب والے بھائی, یہ میرا وصی بھی ہے, میرا وزیر بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, میرے علم کے اٹھانے والا بھی ہے. اللہ اکبر. موضوع توحید. اختتام علی کی وزارت پر, علی کی خلافت پر, علی کی ولایت پر. پہلی دعوت موضوع توحید. اچھا چلو مختصر کروں, بات تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. دعا اپنی جگہ ایک موضوع ہے. دعا اپنی جگہ ایک موضوع. لوگ رسول کے پاس آتے تھے, یا رسول اللہ پریشانی میں ہے ہمارے لیے دعا فرما دیں, اور رسول ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, میرے اللہ فلاں پر رحم کر, تجھے علی کا واسطہ ہے. اس کی مشکلیں آسان کر, تجھے علی کا واسطہ ہے. اللہ کا رسول دعا مانگ رہا ہے, تجھے علی کا واسطہ ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, تجھے علی کا واسطہ. ایک اور شخصیت آئی, دعا مانگی, اے میرے اللہ اس کی مشکل بھی آسان کر, تجھے علی کا واسطہ. اے میرے اللہ اس کی مشکل بھی آسان کر, تجھے علی کا واسطہ. اس کی مشکل بھی آسان کر, تجھے علی کا واسطہ. اور اب لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ ہر جگہ علی کا واسطہ, ہر مقام پہ علی کا واسطہ, کبھی کسی اور کا واسطہ بھی دے دیں. تو ایک بزرگ نے سمجھایا پریشان نہ ہو, کوئی تو دن آئے گا علی بھی پریشان ہوں گے. جب علی پریشان ہوں گے رسول دعا کریں گے, اس دن ہو نہ ہو ہم میں سے کسی کا نام تو آ ہی جائے گا. توجہ ہے. اور جبر مشیت, میری طرف توجہ رکھیے گا. جبر مشیت, خدا نے کسی منظر کو دکھانے کے لیے ایک دن صحابہ کا جھرمٹ رسول تشریف فرما, شمع رسالت روشن, پروان محو تمام, پروان محو تمام, اور سامنے سے دروازہ مسجد سے علی داخل ہوئے, اور وہیں سے پکار کے کہا یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا فرمائیے.
یا رسول اللہ آج میرے لیے دعا فرمائے، آج میرے لیے دعا فرمائے، آج میرے لیے دعا فرمائے۔ ادھر کہا کہ میرے لیے دعا فرمائے، ادھر رسول نے ہاتھ اٹھائے، ادھر رسول کے ہاتھ اٹھے، ادھر لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، ادھر رسول کے ہاتھ اٹھے، ادھر لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا آج تو ہماری باری آ جائے گی، آج تو ہماری باری آ جائے گی۔ اور رسول نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب، بے حق کے علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ جیو اے میرے اللہ علی پر رحم کر، تجھے علی کا واسطہ، علی پر رحم کر، تجھے علی کا واسطہ۔ اور اب لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا تو بھی علی کا واسطہ، علی کے لیے دعا تو بھی علی کا واسطہ۔ رسول کے چہرے پہ جلال آیا، کہا خبردار تم اپنی بات کرتے ہو، میں محمد جب اپنے لیے دعا کرتا ہوں تب بھی یہی کہتا ہوں اللہم ارحمنی بے حق علی ابن ابی طالب، اے میرے اللہ مجھ پہ رحم کر، تجھے علی کا واسطہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ جس کا مولا اس کا واسطہ دے کے دعا کرے، اس کا بندہ اس کا واسطہ کیوں نہ دے؟ ہاں مصطفیٰ علی کے بھی مولا ہے نا، مولا علی کا واسطہ دے رہا ہے، تو پھر ہم تو علی کے بندے ہیں، نہیں توجہ فرما رہے، ہم کیوں نہ واسطہ دے گے؟ تو میرے اللہ موضوع ہوا ذکر علی کا، موضوع توحید ذکر علی کا۔ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو اللہ کہتا ہے وہ کہتا ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ کچھ تو خیال کریں، کسی اور کا تذکرہ، ورنہ لوگ کہیں گے ساری باتیں علی کی، سارے تذکرے علی کے۔ رسول نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ کل فجر کی نماز کے بعد یہ مدینے کے باہر پہاڑی ہے کوئی عینین، اس کی چوٹی پہ چلے جانا، وہاں جاؤ گے تو سورج طلوع ہوگا، سورج کو سلام کرنا، جسے جواب آ گیا کل سے اسی کے فضائل۔ اللہ اکبر، اسے سلام کرنا جسے جواب آ گیا کل سے اسی کے فضائل۔ کچھ شخصیات تیار ہوئیں، حضرت سلمان فارسی کو گواہ بنایا گیا اور کہا کل علی کو بھی لے کر ان سب کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جانا، جسے جواب آ گیا کل سے اسی کے فضائل پڑھیں گے۔ اور ویسے ہی ان کے لیے پہاڑ چڑھنا تو مشکل تھا نہیں، عرب تھا نا، کیونکہ عرب پہاڑ چڑھنے میں کمبر تیز ہوتے ہیں، جلدی پہاڑی چڑھ۔ فجر کی نماز سارے کے سارے جناب سلمان کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، ادھر سورج طلوع ہوا اور ادھر سلمان کے ہاتھ علی کے قدموں پہ آئے۔ یا علی پہل نہ کرنا، اگر آپ نے پہل کر دی لوگ کہیں گے ہمیں موقع ہی نہیں ملا تھا۔ پہلے دنیا کو سلام کرنے دیں پھر آپ سلام کیجیے گا۔ توجہ اپنے بچوں کو، اپنے قوم کے نوجوانوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پیغام دینا چاہتا ہوں، لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ایک صاحب نے سلام کیا، نہ جواب آنا تھا نہ آیا، پھر سلام کیا جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا پھر جواب نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کتنوں نے سلام کیا جواب نہیں آیا۔ اور جب سارے سلام کر چکے تو سلمان نے کہا بسم اللہ یا علی، آپ سلام کیجئے، اور اب علی نے سورج کو سلام کیا۔ توجہ ہے، علی نے اے اللہ کے متی تجھ پہ میرا سلام، اے اللہ کے متی تجھ پہ میرا سلام۔ اور وہاں سے جو جواب آیا وہ سناؤں، مومنین کے دل خوش ہو جائیں۔ پلٹ کر سورج نے علی کو کہا وا علیک السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ہاں کتابوں میں جا کے لفظوں کو دیکھیے گا، دمت الساکبہ سے لے کے کتاب سلیم بن قیس تک ضمانت دے رہا ہوں۔ پلٹ کر سورج نے کیا کہا وا علیک السلام یا اول والآخر یا ظاہر والباطن، اے اول و آخر علی تجھے سلام، اے ظاہر و باطن علی، توجہ ہے، اے ظاہر و باطن علی تجھے سلام۔ سلام کا جواب سن کے بندے بے ہوش ہو گئے، بندے بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ کو بلایا گیا، یا رسول اللہ بندے بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ تشریف لے کر آئے، پانی شانی پھینکا، بندے اٹھے ہوش میں آئے۔ رسول نے فرمایا ایسا کیا ہو گیا تھا، بے ہوشی ہو گئے؟
اتنی پریشانی بے ہوشی ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ابھی تو شکر کریں ہم صرف بے ہوش ہوئے ہیں, مقام مر جانے کا تھا. کیوں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سورج مشرق ہو گیا. ہائے 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 ہائے, سورج مشرق ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کیا مشرکانہ بات کر دی سورج نے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو اول و آخر سمجھتے تھے, ہم اللہ کو ظاہر و باطن سمجھتے تھے. سورج علی کو کہہ رہا ہے اول بھی تو ہے, آخر بھی تو ہے, ظاہر بھی تو ہے, باطن بھی تو ہے, معاملہ کیا ہے؟ یکلم الناس علی قدر عقولہم. کہا سنو, اول اس لیے کہا ہے, اول اس لیے کہا ہے, توجہ ضرورت نہیں, بلکہ پہلے رسول نے ظاہر و باطن کا جواب دیا, پھر اول و آخر کا جواب دیا. کہا ظاہر و باطن, ظاہر اسے کہتے ہیں جو سامنے آ جائے, باطن اسے کہتے ہیں جو پردے میں رہے. رسول نے فرمایا مجھ سے پہلے 1,24,000 نبیوں کی مدد علی پردے میں رہ کے کرتا رہا, اس لیے اللہ نے کہا باطن ہے, اور میری مدد کے لیے سامنے آ گیا, اس لیے اللہ کہتا ہے ظاہر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت ہے, مولا کو جزا فرمائے, مولا کو سلامت رکھے. اب جملہ کہہ دوں, جو 1.25 لاکھ نبیوں کی مدد کرے تب شرک نہیں ہوتا, ہم یا علی مدد کریں شرک ہو جائے گا. اللہ اکبر, سلامت ہے, مولا کو جزا فرمائے. ان کی چھپ کے کرتا رہا, اس لیے بات ہے میری مدد کے لیے ظاہر ہو گیا, اس لیے ظاہر. یا رسول اللہ اول کا اول اس لیے کہا اول من آمن بی, یہ وہ ہے جو سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا. اول اس لیے کہ سب سے پہلے مجھ پر, میں اتنی بات اپنے سیاہ سنی دوستوں کے سامنے کر دوں, یہ صحابہ میں سے اول نہیں ہے. رسول نے فرمایا مجھ پر ایمان لانے والوں میں اول ہے. اب رسول پہ کس کس نے ایمان لایا؟ صرف صحابہ نے نہیں, جا کے قرآن مجید کو پڑھنا. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ بِهِ. اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو آدم کے آنے سے پہلے یوم میثاق ان کی روحوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا میں تمہیں نبی تب بناؤں گا جب محمد پر ایمان لاؤ گے, میں نبی تب بناؤں گا جب محمد پر ایمان لاؤ گے. محمد میں ایمان لانے والوں میں آدم بھی شامل ہے, اور علی آدم سے پہلے ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلامت ہے, مولا آپ کو جزا عطا فرمائے. علی آدم سے پہلے ہے, اس لیے علی اول ہے, صحابہ میں اول نہیں. نبیوں پر بھی علی کو اولیت ہے, وہاں بھی علی پہلے ہے. یا رسول اللہ پھر یہ آخر کیوں کہا؟ آخر کس لیے کہا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آخر اس لیے کہا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. خداوند عالم نے ارشاد فرمایا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی, جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پھر جب کہا نا ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پھر خیال رکھیے گا فرشتوں سمیت سب کچھ, جو موت دیتا ہے اسرائیل وہ بھی, جو سور پھونکے گا اسرافیل وہ بھی, اس کا سور بھی, ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور پھر کوئی پوچھے گا لمن الملک اليوم, آج حکومت کس کی ہے؟ اور کوئی جواب دینے والا کہے گا للہ الواحد القہار, آج حکومت اللہ واحد و قہار کی ہے. رسول نے فرمایا میرے صحابہ پھر تم نے سوچا نہیں جب کوئی نہیں بچے گا تو پھر کون ہے جو پوچھے گا اور کون ہے جو جواب دے گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ سب ختم ہو, پوچھے گا کب, جواب کون دے گا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پوچھنے والا میں محمد ہوں, جواب دینے والا میرا بھائی علی ہے. سلامت ہے, مولا کو دیتا ہوں. توجہ ہے, قسم کھانے والا, قسم ان کی جن سے محبت کرتا ہے, اور پھر جب قسم کھاتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے. یہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ یہ بھٹکا اور گمراہ نہیں ہوا محبت علی میں, نہ یہ کے بارے میں جو کہتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. محمد رال محمد بلندر صلوات نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, ثانیت زندہ باد, ثانیت زندہ باد, قدیمیت زندہ باد, امان علی حق امام
है मेरे मोहतरम दोस्तों? तुम कह रहे हो ये गुमराह हो गया, ये अपनी मर्जी से बातें करता है। नहीं, न भटका है न गुमराह हुआ है, अपनी मर्जी से बातें नहीं करता, मेरी वही से बातें करता है। दलील क्या है? का दलील वो सितारा है जो अली के दरवाजे पे उतरा। ये तो अपनी मर्जी से कहता होगा, सितारा तो इसकी मर्जी से नहीं उतरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सितारा उतारने वाला मैं हूं ना, सितारा उतार के मैंने बता दिया है। जिसकी दहलीज पे उतरा है उसके बारे में जो कहता है मेरी मर्जी से कहता है, मैं कहलवाता हूं। इसका मतलब ये हुआ हर कसम के बाद दावा, और दावे की दलील वो कसम है जो खाई गई। अब यही सूरत समेट को अपने बयान को, ये सूरत वल असर, मुझे कसम है असर की। अब ख्याल रहे, इसके बाद जितने दावे होंगे उनकी दलील ये असर बनेगी। उसके बाद जितने दावे आएंगे दलील। अब दावे उसके बाद क्या है? पहला दावा, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान घाटे में है। अब जो तमाम इंसान घाटे में है। फिर उसके बाद इंसानों की परेशानी देखकर एक इस्तिस्ना लगाया, एक रास्ता निकाला। अच्छा, सारे घाटे में हैं इल्ला, मगर वो नहीं, मगर वो लोग नहीं जो ईमान ले आए। सब घाटे में है सिवाय उनके जो ईमान ले आए। अच्छा, सिर्फ अकेला ईमान नहीं लाया, आमन व आमिल सालिहा, वो ईमान लाने के साथ अमल साले भी करते हैं। और ये यहाँ पे ख्याल रहे, दरमियान में आपको ये इख्तियारी मजमून नहीं है, ये सारे लाजमी हैं। दो लफ्ज़ उर्दू में भी है, अरबी में भी है। एक और दूसरा या जो है, मसलन नमी और तस्मीमी में कहते हैं आप सब ने उर्दू और हिसाब और अंग्रेजी पढ़ने हैं, अरबी या फारसी में से जहाँ और आ जाए वहाँ सारे लाजमी, सारे पढ़ने जरूरी। जहाँ या आ जाए इख्तियार है, एक ले लो और एक ना लो। यही कायदा बुनिया अरबी में भी है। जहाँ वाव आए वहाँ और होता है, क्या होता है? और लाजमी। जहाँ आओ आए, मल्ले पर वाव आओ, वहाँ या होता है। मतलब रोजे की जब छुट्टी दी गई तो फरमाया मरीज़ आओ अला सफर, जो है या मरीज हो या सफर में हो, दोनों में से कोई बात हुई उस दिन छुट्टी है, बाद में रखना। जो है अगर यहाँ भाव आ जाता तो फिर दोनों शर्तें जरूरी हो जाती, यानी सफर में भी हो और मरीज भी हो तो फिर छुट्टी है। दोनों में से कोई एक हो तो छुट्टी नहीं। यहाँ पे आओ आया है, दोनों में से एक को छुट्टी। सूरह असर में आओ नहीं आया, सारे वाव हैं। जो लोग जो ईमान लाए और अमले साले किया, दोनों काम जरूरी है। ईमान भी जरूरी, अमले साले भी। और फिर सिर्फ अमले साले पे बात नहीं होगी। अगली आयत शुरू हुई और वहाँ पे भी दरमियान में इख्तियार नहीं, लाज़मी मज़मून है, इसलिए वो आयत भी वाव से शुरू हुई। वातवासौ बिलहक, वातवासौ बिलहक। और सिर्फ ईमान लाना जरूरी नहीं, सिर्फ अच्छा अमल करना जरूरी नहीं, लोगों को हक बताना भी जरूरी है। जो लोगों को हक बताना भी जरूरी है। और अब शिया सुन्नी दोस्त तशरीफ फरमा है, आपको बताने की जरूरत है हक कौन है। जाके अपनी अपनी किताबें खोल के देखो, रसूल ने अली के बारे में इरशाद फरमाया, अली जो माल हक, हक और अली चाहिए, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। आसान लफ्जों में तर्जुमा करूं तो तर्जुमा ये बनेगा, लिखा हुआ देखोगे तो हक है, खड़ा हुआ देखोगे तो अली है। जो किताब में हक है वो वजूद में अली है, जो किताब में हक है वो वजूद में अली है। जब ये तय हो गया कि अली हक है तो फिर खुदा ने आलम इरशाद फरमा रहा है, अगर खसारे से बचना चाहते हो, पहली शर्त ये है ईमान लेकर आओ, दूसरी शर्त ये है अच्छे अमल करो, तीसरी शर्त ये है लोगों को अली बताओ। तीसरी शर्त क्या है? लोगों को अली बताओ। अब जुमला कहो अपने दोस्तों के सामने,
ہم یہ جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں نا، یہ اپنی خوشی سے نہیں، نہ یہ بدعت ہے. خسارے سے بچنے کے لیے حق بتانا ضروری ہے، حق بتانے کے لیے مجلس کرانا ضروری ہے. اللہ اکبر. خسارے سے بچنے کے لیے علی بتانا ضروری ہے، علی بتانے کے لیے مجلس کرانا ضروری ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مجلسیں بتواصوا بالحق ہے. مجلس کیا ہے؟ بتواصوا بالحق. اور پھر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا گزارا صرف اس سے نہیں کہ حق بتانا ہے، نہیں، بتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین بھی کرنی. صبر جانتے ہیں کیا ہے؟ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ تم مارے تو مار کھاتے رہو. صبر کا مطلب یہ ہے جب حق کہہ دیا تو پھر حق پہ ڈٹ جاؤ. میں بڑے جملے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے سارا کام برباد کر دیا جہاں پہ پیغام پہنچ رہا تھا. اللہ کرے سب تک آواز آ رہی ہے میرے محترم؟ جی بسم اللہ. جب حق کہہ دیا تو پھر کوئی مصیبت آئے، حق پر ڈٹ جانے کا نام صبر ہے. اللہ بتا رہا ہے اگر خسارے سے بچنا ہے پھر صرف علی بتانا نہیں، پھر بتا کے چھپ نہیں جانا، ڈٹ جانا. اس لیے ہم جب مجلس سے شروع کر دیتے ہیں پھر کسی کا پاپ بھی نہیں روک سکتا. وہاں سے حکم یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، پھر جان بھی دینی پڑے. خسارے سے جو بچنا ہے، توجہ فرما رہے، جان کا تعلق اس دنیا سے ہے، خسارے اور فائدے کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس دنیا میں چھوٹی سی زندگی ہے، یہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے. چھوٹی سی زندگی کے لیے ہمیشہ کی قربان کر دے. وہاں پہ پھر وتواصوا بالصبر ہے، ڈٹ جانے کا نام صبر ہے. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ سارے دعوے ہیں، یہ سارے دلیل اثر ہے. ان سارے دعووں کی کہ بچے کے کون؟ ایمان والے، عمل الصالحات والے اور عامل الصالحات. خیال رہے یاد نہیں، اور عامل الصالحات والے اور علی بتانے والے اور علی پر ڈٹ جانے والے، یہ بچیں گے. ان کی دلیل اثر ہے. اب وہ اثر تلاش کر جس میں ایک گروہ ایسا ہو جس میں یہ ساری صفتیں وہ اثر تلاش کر جس میں سے دو گروہ آمنے سامنے آ جائیں اور ایک گروہ ایسا ہو جس میں یہ ساری صفتیں ہوں. خدا کی قسم پوری تاریخ میں سوائے کربلا کی اثر کی عاشق ہی نہیں ملے گی. جس عصر میں دو گروہ آمنے سامنے ہیں اور ایک گروہ دونوں میں ایسا ہے جس میں چاروں صفتیں ہیں. ایک طرف یزید والوں کا ہے، ایک طرف حسین والے. پہلے دونوں حصوں میں دعویٰ دونوں طرف ہے. آمنو کا دعویٰ یزید والے بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے. آمنو کا دعویٰ حسین والوں کی طرف بھی ہے. عامل الصالحات دعویٰ ادھر بھی ہے، دعویٰ یہاں بھی تیروں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں، تیروں کے سائے میں نماز پڑھتے ہیں. اور ادھر بھی وہ کہہ رہے ہیں جلدی ذبح کرو ہم نے نماز میرا کوئی چانس ہے یہ چل جائے. وہ صاحب آ گیا ہے. آمنو کا دعویٰ جو میری طرف ہے، آمنو کا دعویٰ دونوں طرف، عامل الصالحات کا دعویٰ بھی. تیسری منزل پر آ کر رس سے جمع بس یہاں پہ آ کے فرق پتا چلا. ادھر علی نہیں تھا، ادھر علی. ہمارے ذاکر اور خطبہ ممبر سے کہتے ہیں نا کہ دونوں گروہوں میں فرق صرف علی کا ہے.
یہ ہماری خطابت کا جملہ نہیں، قرآن کا دعویٰ ہے۔ حسین کی طرف وتواصوا بالحق ہے، اس طرف وتواصوا بالحق نہیں ہے۔ ادھر جب علی کا اعلان ہو گیا، میں نے کہا وتواصوا بالصبر یہ ہے کہ پھر کوئی مصیبت آئے ڈٹ جاؤ، اور وہ وتواصوا بالصبر بھی آپ کو حسین کے لشکر میں دکھائی دے۔ ہاں، پھر علی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، پھر جتنی مصیبتیں آئیں یہ ڈٹ گئے۔ اور اگر میرے ساتھ شامل ہو گئے ہو تو میں جملہ تمہارے سامنے یہ کہتا چلوں، وتواصوا بالحق کے قافلے کے سالار کا نام حسین ہے، وتواصوا بالصبر کے کاروان کی سالار کا نام زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ صبر کی وہ کون سی منزلیں ہیں جن سے علی کی بیٹی کو نہیں گزرنا پڑا۔ مجھے ایک منظر یاد آ گیا، بس وہی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ انہی دنوں سے اس منظر کا تعلق ہے۔ جب میرے آقا و مولا کی حکومت تھی نا کوفہ میں، تو 16 رمضان افطار کے وقت جب لوگوں نے نماز مغربین مسجد کوفہ میں ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، تو مولا نے جاتے ہوئے لوگوں کو پکار کے کہا کہ اگر آج ممکن ہو تو اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیج دینا، میں نے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ کا حکم ہے، آپ کی کنیزیں ہیں حاضر ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، علی اپنے گھر آ گئے۔ کنیز کو بلایا اور بلا کر کہا آج اتنی قندیلیں روشن کرو کہ گھر میں چلتی ہوئی چونٹی بھی نظر آنی چاہیے۔ یہ خیال رہے وہ علی ہے جو مغرب کے بعد گھر میں ایک سے زیادہ چراغ نہیں جلانے دیتا، ہاں، کہ اسراف ہو جائے گا۔ وہ علی کہہ رہا ہے اتنی روشنی کرو چلتی ہوئی چونٹی دکھائی دے۔ کنیز نے قندیلیں روشن کی، آگے کہا مولا روشنی ہو گئی۔ مولا دیکھنے گئے، کہا ابھی کم ہے، صحن کے درمیان ایک اور بڑی قندیل روشن کرو۔ ایک اور قندیل روشن ہو گئی، بس 2 جملے ہیں رونے میں، ایک اور قندیل روشن ہو گئی۔ اتنے میں عورتیں آنا شروع ہو گئی، ایسے دیواروں کے ساتھ چاروں جانب عورتیں بیٹھنا شروع ہو گئی۔ جب ساری عورتیں آ گئی نا، کنیز نے آ کے کہا مولا حکم کی تعمیل ہوئی، کوفے کی عورتیں آ گئی۔ جیسے عورتیں آئیں، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کنیز سے کہا اب جاؤ میری بیٹی زینب کو بلا کر لے آؤ۔ اجرکم اللہ، میری شہزادی مجھے جاؤ میری بیٹی کو بلا کر لے آؤ۔ جملے اگلے قیامت ہیں۔ کنیز گئی، شہزادی کو لے کر آئی، باپ سے ملنے کے لیے کنیز کے پردے میں آئی۔ ہائے 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 ہائے، میں نے جملہ کہا اللہ جانے پہنچا یا نہیں پہنچا۔ باپ سے ملنے کے لیے کنیز کی اوٹ لے کر، کنیز کا پردہ بنا کر علی کی بیٹی آئی۔ میں کہوں گا بی بی آج کوفے میں آپ کے بابا کی شاہی ہے، آج بابا کے سامنے کنیزوں کے پردے بنا کے آ رہی ہو، کل اسی کوفے میں بغیر چادر کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شرابی کا دربار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی بابا، کیسے یاد فرمایا؟ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا میری بیٹی جاؤ صحن میں وہاں جا کے بیٹھو جہاں زیادہ روشنی، جہاں زیادہ روشنی ہے۔ روتے ہوئے کہا بابا آپ بھی کھڑے ہیں اور میں روشنی میں بیٹھ جاؤں؟ کہاں چلا جاؤں، لفظ یہی ہے، اس کے سوا کیا کروں؟ بابا آپ بھی کھڑے ہیں، میں روشنی میں بیٹھ جاؤں؟ کہا میری بیٹی میں پردے میں چلا جاتا ہوں، میں پردے کے پیچھے چلا جاتا ہوں، تو روشنی میں جا کے بیٹھ جا۔ علی پردے کے پیچھے آئے، علی کی بیٹی جہاں زیادہ روشنی تھی نا وہاں بیٹھی۔ اور اب میرے مولا نے کوفے کی عورتوں سے پکار کے کہا کوفے والو، اے کوفے کی شریف زادیو، اے کوفے کی مستورات، پہچانو یہ زینب ہے، پہچانو یہ زینب ہے۔ تمام بیویوں نے یک زبان ہو کر کہا مولا ہم جانتے ہیں آپ کی بیٹی زینب ہے۔ علی کی دھاڑ نکل گئی، رو کے کہا میری نہیں محمد کی بیٹی زینب ہے۔ انہیں لاج ڈال رہے ہیں، شاید رسول کی قدر کر لیں، خیال کرنا محمد کی بیٹی زینب ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں رسول کی بیٹی ہے، بطول کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم ہر روز اس بی بی سے قرآن کا درس لینے آتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتا ہے یہ زینب بنت علی ہے، یہ آپ کی شہزادی ہے، یہ رسول کی شہزادی ہے۔ یہ سننا تھا۔ اگلا جملہ قیامت کا تھا، ہائے تمہاری بھی نکل جانی چاہیے، ہائے کوفے والوں کی بھی نکل گئی، ہائے علی کی بیٹی کی اپنی بھی نکل گئی۔ علی نے پردے کے پیچھے سے کہا زینب سر سے چادر ہٹا۔
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़ैनब सर से चादर हटा, इधर बीबी ने सर से चादर हटाई। मौला ने रो के कहा, आप पहचानो ये ज़ैनब है, अगर कभी बगैर चादर के तुम्हारे शहर में आ गई और मेरी बेटी को पत्थर न मारना। बीबियों ने रो के कहा, आका जिसके अब्बास जैसे भाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे मुमकिन है कि वो बगैर चादरों के आ जाए? अली ने रोते हुए कहा, वक्त बदल जाते हैं, भाई मारे जाते हैं। अगर मेरी बेटी बगैर चादर के आ जाए तो हया करना, मेरी बेटी को पत्थर न मारना। लोग हमसे पूछते हैं रोते क्यों हो? अब मेरा हाथ बांध के लोगों से सवाल है, मुझे सवाल का जवाब दो। अली की वसीयत पूरी हुई? अली की वसीयत पूरी हुई? अली तो कह गए पत्थर न मारना, हया करना। मैं मंजर बयान कर दूं, अली की बेटी जब दाखिल हुई है ना कूफा में, हाथ यहाँ बंधे हुए थे, सर पे चादर नहीं थी, और बीवी कहती है जब हम दाखिल हुए ऐलान हो गया जिसने अली से बदले लेने हैं, अली की बेटियों को बुलाया जा रहा है। बीवी कहती है फिर इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि जब बाजार खत्म हुआ मैं सज्जाद को नहीं पहचान सकी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। बस एक आखिरी लफ्ज़ मुझे कहना है जिसके लिए मेहनत करके आया हूँ। बीवी कहती है पत्थरों की बारिश में, अब मुझे माफ करना, पत्थरों की बारिश में कहीं से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। ऐ नबी की बेटी मेरा सलाम। कहती है मैं परेशान हुई, पत्थर मारने वालों में मुझे नबी की बेटी कह के कौन सलाम कर रहा है? कहते फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीर अल मोमिनीन। कहती है मैं हैरान हूँ, मेरे बाबा को अमीर कह के मुझे सलाम करने वाला कौन है? कहती है फिर आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बिन्त सय्यदतुन निसाइल आलमीन, और सय्यदतुन निसा की बेटी तुझ पे सलाम। कहती है मैंने जब चारों तरफ देखा तो दारुल अमारा के साथ एक जिस्म लटका हुआ था, उससे आवाज आ रही थी नबी की बेटी तुझे सलाम, मुझे पहचान, मैं मुस्लिम इब्ने अकील। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला तेरी हाय कबूल करे। अब ख्याल रहे, अली की बेटी 13 मुहर्रम दाखिल हुई है कूफा में, मुस्लिम 9 मुहर्रम को शहीद हुए हैं, 34 दिन हो गए अभी लाशा लटका हुआ है। 34 दिन हो गए अभी लाशा लटका हुआ है। बीबी तड़पी और तड़प के कहा, कूफे वालों तुम में दफन करने का रवाज कोई नहीं, तुम में दफन करने का रवाज कोई नहीं। 34 दिन हो गए, मेरे भाई का लाशा दारुल अमारा से लटका हुआ है, जुमला कहूँ रो सकते हो। एक बंदे ने आगे बढ़ के कहा, बीबी सिर्फ लाशा नहीं लटका हुआ, लोगों को हुक्म है जो यहाँ से गुजरे पत्थर मार के गुजरे। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपकी हाय कबूल करें। अभी ये बात हो रही थी, जनाब मुस्लिम की एक बेटी जिनका नाम हमीदा खातून है, चलती हुई जनाब ज़ैनब के पास हुई, हैरान होके, अली की बेटी, ये लोग क्या कह रहे हैं, किसका लाशा है? अगला जुमला साक्ष्य मैं अपना हौसला बना रहा हूँ, ये किसका लाशा है, ये किसका लाशा है? जनाब ज़ैनब ने रो के कहा, हमीदा तेरे बाप मुस्लिम का लाशा है, जिसे लोग पत्थर मारते हैं, ये सुनना था। बीबी ने कहा, हाय बाबा, हाय बाबा। फिर जब तक जिंदा रही हाय बाबा कहती रही, और हमीदा की जान निकल गई। इधर हमीदा की जान निकली, उधर जनाब सकीना लाशे पे आई और रोकर कहा, हमीदा तूने सिर्फ बाबा का लाशा देखा है और तू बर्दाश्त नहीं कर सकी, जरा मुझे देख, मेरे सामने ज़िबा किया गया, मेरे सामने नाके नेज़ा पर, और मुझे तमाचे मारे गए, मैं अभी था।